کہ یہ محمد بن قاسم کا پہلا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں. اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہاں پہ کوشش کی گئی اور لوگ بھیجے گئے. مطلب وہ کوشش ایسی نہیں تھی کہ فوج بھیجی کہ تم فتح ہی کر آؤ. ایک اسکاؤٹس جو ہوتے کہ بھائی دیکھ کر آؤ کہ اس ایریے میں سارا کیا ہے. تو وہ آتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے, اور سندھ سے واقف تھے لوگ. اور پھر ہلکے ہلکے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع کیا. اور اسلام جب پھیلنا شروع ہوا ہے تو اگر میں حجاز کو مرکز لے لوں تو حجاز کے مرکز سے تقریباً چاروں طرف پھیلنا شروع ہوا, جنوب میں, شمال میں, مغرب میں, مشرق میں. اور محمد بن قاسم جب یہاں پر آیا ہے تو اسی وقت ایک بہت اسی اہمیت کا, اسی نوعیت کا ایک معاملہ ادھر بھی ہوا ہے, جو کہ ہم اس کو ایک الگ پہلو سے پڑھتے ہیں. لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سال کتنا اہم ہے, 711 712, کہ وہاں پہ طارق بن زیاد اندلس جا رہا ہے اور وہ بھی فاتح ہو رہا ہے, اور یہاں پہ محمد بن قاسم آ رہا ہے. تو وہ جو تقریباً آپ سمجھ لیجئے 20-24 مہینے ہیں, وہ تاریخ اسلام کے میرے خیال سب سے زیادہ ہی کوئی اہم ترین معاملات ہیں کہ پورا یورپ کا اب جس کو آپ جیسے یہاں پہ باب الاسلام آپ سندھ کو کہہ لیں, تو وہ جو مراکش سے جبرالٹر کراس کر کے جب طارق بن زیاد پہنچے ہیں اسپین کے ساحل پر, تو وہ باب الاسلام وہ بھی ہے کہ جب اسپین میں اور یورپ میں اسلام نے قدم رکھا پہلی دفعہ. اور پورا اسپین جو ہے پھر وہ تقریباً اگلے 750-800 سال تک مسلمان رہا. وہ آگے نہیں جا سکے, وہ ایک الگ موضوع ہے, میں نہیں بتاؤں گا اس کے اندر. فرانس کی بارڈر سے واپس بلا لیا گیا تھا ولید نے ان کو کہ آپ واپس آ جائیں, ورنہ وہ شاید پورا یورپ ہی مسلمان ہو جاتا. خیر ابھی میں صرف ایک زاویہ بتا رہا ہوں, کیونکہ جب ہم تاریخ کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں, کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, تو ہم تاریخ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹس ہیں اور ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو معاملات تھے اور کیا تھے. تو ہندوستان پہ جب محمد بن قاسم پہنچے ہیں یہاں پہ, محمد بن قاسم جب یہاں پہنچے تو اس کے اندر ایک بڑی چیز ہے جو کہ انہوں نے بھی بیان فرمائی ہے. ہمیں تاریخ سے سیکھنے کا جو معاملہ ہے نا, وہ بہت اہم ہے. میں اس نقطے کی اہمیت بتاتا چلوں اس طریقے سے کہ میں جب کسی کلاس روم میں جاتا ہوں اور میں بچوں کو تاریخ پڑھانا شروع کرتا ہوں, تو بچے کہتے ہیں کہ سر یہ ڈیڈ مضمون ہے, یہ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اور خاص کر کے ان بچوں کو جن کو کمپلسری پڑھایا جاتا ہے کمپیوٹر سائنس کے یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے یا دوسرے, تو مجھ سے بچے کہتے ہیں کہ سر یہ ہم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, اس پہ تاریخ کا کیا معاملہ ہے. تو میں صرف ایک پہلو بتا دوں, اور اس کے بعد کیونکہ اگلی گفتگو میری اس سے جڑی ہوئی. تاریخ اتنا اہم سبجیکٹ ہے, اتنا اہم مضمون ہے کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے احکامات ہمیں دیے ہیں. قرآن شریف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن شریف میں تمام موضوعات کو اگر آپ مجموعہ کریں الگ الگ کر کے, تو سب سے زیادہ حجم تاریخ کے حوالہ جات کا بنتا ہے. تو تاریخ وہ مضمون ہے کہ جو خدا کا مضمون ہے, جو قرآن کریم کا مضمون ہے. یہی بائبل جو کہ اللہ کی کتاب تھی اس کا بھی مضمون تھا. تو تاریخ بہت اہم مضمون ہے. یہ نقطہ بہت ضروری ہے ہماری نئی نسل کو سمجھنے کے لیے. اب یہاں پہ ایک انہوں نے بات کی کہ محمد بن قاسم جب یہاں پہ جیتا, اس سے پہلے والی فورسز ہار رہی تھیں, اس کے جیتنے کی ایک وجہ تھی جو طارق صاحب نے بیان کی. وہ کیا تھی؟ منجنیق. اب یہ نقطہ بڑا اہم ہے, یہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, کہ جب آپ دوسری قوموں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ماحول میں اگر آپ اس وقت کے جو بھی تقاضے ہیں اس کے اندر آپ ماڈرن نہیں ہیں, یا ٹیکنالوجیکلی آپ برابر نہیں ہیں, یا دوسروں سے آگے نہیں ہیں, تو آپ آگے شاید نہ بڑھ سکیں. جو انہوں نے بیان فرما دیا بہت اچھی طریقے سے کہ منجنیق نے جو کردار ادا کیا ہے دیبل کی فتح میں, وہ بہت اہم کردار ہے. بلکہ شاید وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ڈیسائسو رول پلے کیا, وہ شاید اس کے بغیر وہ نتیجہ نہ نکلتا جو نکلا. اور وہ وجہ تھی ٹیکنالوجی, علم. اللہ کہتا ہے اقرا. تو وہ یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہی چیز میں ہمیشہ تاریخ جب پڑھاتا ہوں تو تاریخ ہمیشہ کبھی بھی ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ تاریخ ہم نے اس لیے پڑھنی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ماضی کے 1500 یا 1500 سال پہلے کیا ہوا. یہ تاریخ پڑھنے کا پہلو نہیں ہوتا. تاریخ پڑھنے کا پہلو ہوتا ہے کہ ہمیں
سبق کیا حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے. سبق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، علم، ماڈرنٹی وہ ہمیں حاصل کرنی ہے. جو مسلمانوں کی آج کی ہم حالت کی بات کریں تو ہم اس کے اندر کافی دنیا کے دوسرے جو اقوام ہیں اس میں پیچھے ہیں. اب آئیے کہ وہاں پہ آنے کے بعد جب عرب یہاں پہ آئے ہیں تو عرب معاشرہ اس وقت دنیا کا ایک ماڈرن ترین، اس زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، سن 700 کی بات، ایڈوانس ترین، پڑھے لکھے سب سے زیادہ لوگ، اور خاص کر کے اس کے بعد مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے اسلام کے نزول اور عروج کے بعد سے تقریباً اگلے آپ سمجھ لیجئے کہ 800 سال تک مسلمان پوری دنیا میں جہاں پر بھی تھے وہ اپنے ہر میدان میں ٹاپ پہ تھے. سائنس میں بھی ٹاپ میں تھے، مہارت میں بھی ٹاپ میں تھے، علم میں بھی ٹاپ پہ تھے، فلسفے میں بھی ٹاپ پہ تھے، تاریخ میں بھی ٹاپ میں تھے، اور جنگوں میں بھی ٹاپ پہ تھے. جب آگے جا کے میں ایک تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوا چلوں گا کہ منگولوں نے جب پوری دنیا پہ حملے کرنے شروع کیے تو منگولوں کو صرف ایک جگہ پسپائی ملی، اور وہ تھی ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے ان کو مارا. بلبن نے مارا، خلجی نے مارا، علاء الدین خلجی نے ان کو مارا، محمد بن تغلق نے ان کو مارا اور بھگایا. اور واحد جگہ تھی ہندوستان جس کے اوپر منگول حملہ کئی دفعہ حملہ کر کے قابض نہ ہو سکے.